حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انول نالی کٹی ہوئی تھی۔ انول نال بچہ پیدا ہونے کے بعد دیا کاٹتی ہے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان والا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ چوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں تشریف آنے کا وقت ہوا، بارشیں شروع ہو گئیں اور خشک سالی دور ہو گئی۔ درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھولوں سے لد گئے۔ زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی اسی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدنا آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والی نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ برکاتہ واصلہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے اور میں صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیر والے دن پیدا ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی۔ پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعہ کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اس سے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا لباس کیا ہے؟ اسے بتایا گیا ہمارے ہاں سے جو داڑھی دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ سفید اور زرد سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا اور چاندی سے اس کو سجایا۔ اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پتھر جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں لگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک لگایا جاتا تھا کہ دیواروں کا رنگ کالا ہو گیا، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہذا اب تم اس کا طواف کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اسی مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کڑھتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہ کی اس عمارت کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی۔ ابرہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا اور کہنے لگا یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبے کے لیے کی ہے، میں اسے داڑوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑوں گا۔ اس نے شام و حبشہ کو یہ تفصیلات لکھ دیں، اسے درخواست کی کہ وہ اسے اپنا ہاتھی بیچ دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب و جوار میں پہنچا، ابرہ نے فوج کو حکم دیا ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ ان کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں حضرت عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے۔ نفیل بھی اس لشکر میں ابرہ کے ساتھ موجود تھا۔
اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرا سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ گویا حضرت عبد المطلب کا تمام تعارف کروایا۔ ابرا نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرا نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ ان کی بات سن کر ابرا بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی، اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ بات ہوئی۔ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر ابرہ نے حکم دیا، اس کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے، انہوں نے ان کے سیموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر ابرہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا۔ وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں، لیکن وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا۔ ہاتھی بانو نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے، تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی، لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ ابرہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئے۔ دوسری طرف عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبے کے دروازوں کی زنجیریں پکڑ کر ابرہ و اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما، ابرہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے۔ ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں۔ آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ سلیب کا لفظ اس لیے بولا گیا کہ ابرہ عیسائی تھا۔ سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور غار ہرا پہاڑ پر چڑھ گئے، کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابرہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں سے پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بالکل اسی طرح سے آج کسی جگہ پر اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ابرہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کینکریوں سے محفوظ رکھا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ ابرہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابرہ کے بارے میں طبقات میں لکھا گیا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بھی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابرہ کے ہاتھی کا مہوت بھی تھا، جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعہ کے چند ماہ بعد پیدا ہوئے۔